بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، 2021 میں امریکہ جو ہے اس نے افغانستان سے انخلا کیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. بہت سے معاہدے کیے گئے، جنگ بندی کے اعلانات کیے گئے، طالبان سے رابطے قائم کیے گئے. اس کے بعد 2022 میں محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. تب بھی معاملات کسی حد تک ٹھنڈے پڑے رہے، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا جو پل رہا تھا وہ اب باہر نکلنا شروع ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں. ایون کہ سی ٹی ڈی نے سینٹرل پنجاب میں کارروائی کی. میں نے آپ کو بہت مرتبہ یہ بات بتا دی ہے کہ سینٹرل پنجاب سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. یہ نیکسس کتنا آگے بڑھ چکا ہے، اس میں امریکی اسلحے کا کتنا کردار ہے، طالبان سے مذاکرات کرنا کتنا نقصان دہ رہا، اور دیگر معاملات کیا ہیں جس کی وجہ سے بالخصوص کے پی کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے کاشف صاحب سے. تو جی کاشف صاحب، کیا سمجھتے ہیں ہم نے کیا امریکی انخلا کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکی انخلا تھا وہ بھی بڑا جلدی میں ہوا ہے، اور اس میں ہم پہلے خود مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکہ انخلا کرے اور افغانستان سے جائے، لیکن اتنا ایبرپٹ انخلا تھا کہ ہمیں شاید سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد ہماری جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھا کہ ہم امریکی انخلا کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ٹی ٹی پی تھی وہ اس وقت ان کی ری گروپنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے ان کو زیادہ ٹائم دیا. اس طرح سے دیا کہ ہم نے جب افغان طالبان کہنے بھی ہم نے مذاکرات کیے ان سے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور اس مذاکرات میں یہ جو جنگ بندی کا دور تھا اس میں جو ٹی ٹی پی کی مختلف فیکشنز تھیں وہ ری گروپ ہوئیں اور وہ اکٹھی ہوئیں، اور ان نے خود کو اتنا ری گروپ کیا کہ اب وہ ایک منظم فورس بن چکے ہیں، اور وہ ریاست پر ابھی تک دیکھا جائے تو ایک حملہ آور کی صورت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. وہ سر، کیا تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی سپورٹ میں کھڑی ہے؟ جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں سرکاری سطح پر، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہیں کھڑے، لیکن جو خبریں آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کے طالبان ہیں وہ ان کا ابھی بھی سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ افغانستان ہے. تو اس کو بارڈرز پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، اور ہماری فورسز جو ہیں ان کو کیا ایسا کام کرنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی پر جو ہے وہ اب نکیل ڈالی جا سکے؟ اچھا، اس میں نا ایک اچھی انالوجی دی جا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بس پاکستان جو ہے نا وہ جیسے اس نے کیا ہے ویسے ہی وہ بھگت رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس میں یہ ہے کہ جب ہم امریکہ افغانستان میں تھا، قابض تھا یا جو بھی تھا، تو اس میں جو ہم آفیشیلی جو کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم جو طالبان ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، جو افغان طالبان سپورٹ نہیں کر رہے. اور ہم آفیشیلی جو انٹرنیشنل فورمز تھے اس میں کہتے تھے کہ نہیں، ہم امریکن اتحادی ہیں. لیکن ہر کسی کو پتہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ طالبان کو اسٹریٹجیکلی یا لاجسٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم آفیشیلی اس کو ایکنالج نہیں کرتے تھے. تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ جو ٹی ٹی اے ہے، جو افغان طالبان ہیں، وہ سپورٹ تو کر رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ان کی برانچ ہے، آئیڈیولوجیکل جو سپورٹ ہے ساری، وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ڈرائی افغان طالبان سے کرتی ہے، لیکن وہ بھی شاید آفیشیلی اس کو نہیں کر رہے. ہم نے جب امریکہ افغانستان میں تھا تو ہم نے جو پناہ گاہیں تھیں، جو افغان طالبان کی پناہ گاہیں تھیں، جو کوئٹہ شورا بڑی مشہور ہے، تو وہ پاکستان میں تھیں. پاکستانی اسپتالوں سے طالبان کا علاج ہوتا تھا. ہم ہر طرح سے ان کی مدد کر رہے تھے، ہم ان کو پناہ گاہیں بھی دے رہے تھے، لیکن ہم آفیشیلی اس کا انکار کرتے تھے. تو جب امریکہ یا افغان جو اس ٹائم افغان حکومت تھی وہ ہم پہ الزام لگاتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی ثبوت لے آؤ. آج ہمارے ساتھ بالکل وہی سیم ہو رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی جو رہنما ہیں وہ افغانستان میں ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کو اسٹریٹجک لاجسٹک سپورٹ حاصل ہے، لیکن شاید وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک بڑی غلطی کی ہے، قومی سطح پر بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف کچھ ذاتی مفاد کے لیے، کچھ عناصر کے ذاتی مفاد کے لیے ہم نے جو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کیا، اور ہم نے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کا جو کھیل کھیلا، اس کا جو انجام ہے یا اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم آج بھگت رہے ہیں. تو سر، اب ایک وقت آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کیے جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے، تو اب ایک نگران حکومت پاکستان میں چل رہی ہے، لیکن جو تسلسل ہوتا ہے مقتدر حلقوں کا وہ تو ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ حل کیا ہے؟ کیا ہم نے ان سے لڑنا ہے اور مکمل طور پر لڑنا ہے، یا پھر ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے، ان کو اپنا نظریہ سمجھانا ہے، ان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور دونوں کا نظریہ ایک جیسا کرنا ہے، یا پھر وہ جو ایک مسلح کوشش ہے وہ کرنی ہے؟ سر، اس کا جو سب سمپل اور بڑا بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی. جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، پھر یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یا جو بھی باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو صفایا وہ ممکن ہو سکے گا. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں
جب تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اکٹھے ہو کے ان دہشت گردوں کے خلاف اتحاد کیا ہے تو یہ دہشت گردوں کا صفایا ممکن ہوا ہے. اگر ہم آج کے حالات کی بات کریں تو آج کے حالات جو ہیں وہ 2008 یا 2007 کے بالکل سملر ہیں. ٹھیک ہے, 2013 میں بھی حالات بہت زیادہ خراب تھے, لیکن اس وقت جو تمام پولیٹیکل فورسز تھیں انہوں نے کنسنسس کیا. اس کنسنسس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے ضرب العضب سٹارٹ کیا, ضرب مومن سٹارٹ کیا, اور تمام جو قبائلی علاقے جہاں سے ان سے جو TTP ہے اس کا خاتمہ ہوا فوجی آپریشن کی صورت میں. تو آج بھی ہمیں اسی اتحاد اور پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ہے طالبان جیسی جو افریت سے ہم نجات پا سکتے ہیں. سر آپ نے بڑی مزیدار سی ایک بات کی, ضرب عضب کی بات کی آپ نے, تو میں ایک چیز یاد کر رہا تھا اور وہ آپ کی بات سے کلب ہے جڑی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے, مجھے یاد ہے نیشنل ایکشن پلان جب ہوا تھا اور اس پر دستخط ہوئے تھے, یہ وہ دور تھا جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اسپیشلی بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں, یہ ملکی سطح کا, قومی سطح کا ایک معاملہ ہو رہا ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوا, اس کے بعد وہ پھر کہیں گم ہو گیا. کیا پاکستان کو نیشنل ایکشن پلان پارٹ 2 کی ضرورت ہے؟ جی, میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, بلکہ پارٹ 2 کیا اگر پارٹ 1 اسی پر اگر عمل ہو جائے تو ہم بڑی حد تک جو ہے دہشت گرد کے افریت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک نیشنل ایکشن پلان کی نتیجے میں ایک ادارے کا وجود عمل میں آیا تھا, اور وہ تھا نیکٹا. نیکٹا جو تھا, نیکٹا کا جو بنیادی فرض تھا وہ یہ تھا کہ تمام جو ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, ان کی کوآرڈینیٹ کر کے ان کی کوآرڈینیشن کا کام تھا, اور دہشت گردوں کے خلاف ایک مربوط جو کارروائیاں تھیں ان کو کرنا تھا. تو نیکٹا کو بھی غیر فعال کر دیا گیا, اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو بھی غیر فعال کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو کام ہے یہ سیاسی مفادات کے لیے کیے گئے. یہ کس نے بین کیا, قصور کس کا, کس حکومت کا, یہ ذرا واضح کریں, ہم آپ کو بتائیں. اس میں ہم دیکھا جائے تو جب جو نیکٹا تھا یا جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2017-18 میں جب ہم نے TTP کو مین سٹریم میں لانا, TLP کو مین سٹریم میں لانا تھا, تحریک لبیک پاکستان کو مین سٹریم میں لانا تھا, تو ہم نے اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو انفیکٹو کیا. اگر ہم دیکھیں تو کچھ مذہبی جو جماعتیں تھیں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ایک باقاعدہ ایک مہم سٹارٹ کی, انہوں نے جو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس میں پھر کچھ اداروں نے بھی ان کا ساتھ دیا. اس میں یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال منع تھا, اور مطلب یہ تھا کہ اپنے جو پرسنل انٹرسٹ کے لیے اسلام یا مذہب کا استعمال وہ منع تھا. تو اس کو جو بھی ہماری جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, اور ہم نے جو ایک مذہبی جو ہے مذہب کا سیاست میں استعمال کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو 2017-18 میں یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو کینسل کیا. اور پھر جو PTI کی حکومت تھی ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے اس میں کہ انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا کو پس سے پش ڈال کے TTP کے ساتھ مذاکرات کیے, اور اس میں جو ہے TTP کی ری گروپنگ ہوئی, اور پھر ایک جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ پاکستان کے سرکل میں آئی. سر آپ PTI پہ ڈال رہے ہیں, تھوڑا سا میں ریکارڈ کی درستی کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں خارجہ پالیسی کون بناتا ہے, اور اصل میں وہی بناتے ہیں. وہ کسی کو کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں پیش نہیں جانے دیتے, وہ کسی کی پیش نہیں جانے دیتے. PTI نے تو TLP پر بھی قلعدم ہونے کا ٹیگ لگوانے کی بڑی کوشش کی تھی جب TLP نے PTI کو تنگ کیا تھا, لیکن اس قلعدم کے ٹیگ کو کس نے ہٹوایا یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اب صرف میں ایک چھوٹے سے سوال سے ویڈیو کا آخری سوال کرنے جا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر FATF لسٹ کو دیکھا جائے تو ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے ہوئے ہیں, گرے سے ہم نکل آئے ہوئے ہیں. تو میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل ادارہ ہمیں اچھی رینکنگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ سرکاری سطح پر اقدامات مکمل کیے جا چکے ہوئے ہیں, بہت سے ایسے عناصر ان کی پیخ کنی کی جا چکی ہے. تو اگر سرکاری سطح پر ہم یا تو وہ FATF کے جو اعداد و شمار ہیں وہ غلط ہیں, اور یا پھر ہم نے واقعی کام ٹھیک کیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر ایسا کوئی سرکاری سطح پر کچھ ہوتا تو FATF نے سب سے پہلے بولنا تھا, اور اس طرح کے کئی ادارے ہیں, ٹرانسپیرنسی تو انٹرنیشنل تو کرپشن کا ہے, اور کئی ادارے ہیں جو مطلب اس کو دیکھتے ہیں, اور وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بہتر اقدامات نہیں اٹھا رہی. اچھا, اس میں نا ایک ہم ڈفریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے FATF جو ہے ہم 2017 میں گرے لسٹ میں گئے ہیں. تو اگر 2017 میں دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی, پاکستان ایک پرامن ملک تھا 2015, 16 یا 17 میں. تو ایک بات کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو FATF کا اس کا کوئی TTP سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے. وہ ایک امن عامہ سے تعلق تو ہے نہیں, امن عامہ سے نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ایکچولی اس کا جو تعلق ہے وہ منی لانڈرنگ سے ہے, اور وہ انٹرنیشنل اس کا تعلق ہے, وہ انٹرنیشنل سطح پہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کا بیسیکلی وہ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹی ٹی پی نہیں آتی, اس میں جو اوور آل جو ورلڈ ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں اس میں وہ آتی ہیں. اس میں القاعدہ بھی آتی ہے, اس میں داعش بھی آتی ہے, اس میں ٹی ٹی پی بھی آتی ہے. ٹی ٹی پی خیر تو علاقائی جماعت ہے, یہ مطلب پاکستان میں ایک ہے. تو جو ایکچولی بیسیکلی جو ایف اے ٹی ایف کا وہ تھا کہ وہ جو انٹرنیشنل ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو فائنینسنگ تھی وہ روکنا تھا. اس کا ہرگز کوئی ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی حالیہ یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم اس کو یہ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد حملے بڑھ رہے ہیں اور ایف اے ٹی ایف میں ہم گرے لسٹ سے باہر آ گئے ہیں, تو ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے باہر آنا ہمارا کوئی کامیابی ہے کوئی ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے. تو یہ ہماری بالکل ایک انٹرنل پالیسی ہے, اور اس میں کوئی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے. بلکہ ہم اگر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کریں تو جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اس کی رپورٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 ہزار یا 10 ہزار جو لوگ ہیں وہ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ بالکل آرگنائزڈ ہیں, ان کو ویپن سپورٹ یا لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے, اور وہ پاکستان خلاف برسر پیکار ہیں. تو یہ بالکل اس کا کوئی اس تعلق نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. یعنی ایک جو مت بنائی گئی تھی بہت سے اداروں یا بہت سے پارٹیز کی جانب سے فیٹ اپ لسٹ کے حوالے سے, اس کی بھی کلیئرنس آپ نے عوام کو کی, بڑا اچھا لگا. اور یہ واقعتاً ہمیں ایک سیکیورٹی لیس ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. ہم اپنی پالیسیز کو چینج کریں تو پھر ہی شاید کچھ بہتری آ سکتی ہے. آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.